ذرا تصور کریں، تاریخ کی سب سے بڑی تعمیراتی کوشش، ایک ایسا منصوبہ جس پر $1 ٹریلین سے بھی زیادہ کا داؤ لگایا گیا تھا۔ یہی تھا چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، ایک جدید شاہراہ ریشم کا خواب جو 150 سے زیادہ ملکوں کو نئے ایئرپورٹس، چمکتی موٹر ویز اور بڑی بڑی بندرگاہوں کے ایک جال سے جوڑ دے۔ یہ صرف انفراسٹرکچر نہیں تھا، یہ تو مستقبل کے نئے دبئی اور سنگاپور بنانے کا ایک بہت بڑا وعدہ تھا۔ ایک وقت تھا جب اسے صدی کا منصوبہ کہا جا رہا تھا، عالمی ترقی کا ایک بالکل نیا باب، لیکن آج اسی منصوبے کا ذکر ایک جیو پولیٹیکل تباہی کے طور پر ہوتا ہے۔ تو آخر ہوا کیا؟ وہ عظیم خواب ایک بھیانک حقیقت میں کیسے بدل گیا؟ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں وعدوں اور حقیقت کے بیچ اس گہری کھائی کو دیکھنا ہوگا۔ 2013 میں چینی صدر شی جن پنگ نے دنیا کے سامنے ایک شاندار خواب رکھا، ایک جدید شاہراہ ریشم، ایک ایسا نیٹ ورک جو براعظموں کو سٹیل کی پٹریوں، وسیع ہائی ویز اور گہری بندرگاہوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جوڑ دے گا۔ وعدہ یہ تھا کہ غریب ممالک کو غربت سے نکالا جائے گا اور مشترکہ خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ لیکن آج ایک دہائی کے بعد وہ خواب ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے۔ کئی ملکوں میں یہ بڑے بڑے پروجیکٹس ادھورے پڑے ہیں، یا اس سے بھی بدتر، یہ اب قرضوں کے بوجھ تلے دبے کھنڈرات بن چکے ہیں، ایک ایسی قیمت جو بہت سے ممالک ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ قرض کے جال کی سفارت کاری یا ڈیٹ ٹریپ ڈپلومیسی جس کی اتنی بات ہوتی ہے، یہ آخر ہے کیا؟ اسے سمجھنے کے لیے سری لنکا کی کہانی سے بہتر کوئی مثال نہیں، جو اس حکمت عملی کا سب سے بڑا شکار بنا۔ سب کچھ ایک خواب سے شروع ہوا کہ سری لنکا بحر ہند کا نیا تجارتی مرکز بنے گا۔ اس خواب کے لیے چین نے $1.3 بلین کا قرض بھی دے دیا، لیکن اس قرض کے ساتھ ایک شرط تھی، بندرگاہ صرف چینی کمپنیاں ہی بنائیں گی۔ جب بندرگاہ بن گئی تو وہ تجارتی طور پر بالکل ناکام ہو گئی، سری لنکا قرض ادا نہ کر سکا اور جال بند ہو گیا۔ نتیجہ، سری لنکا کو اپنی سب سے قیمتی بندرگاہ چین کے حوالے کرنی پڑی۔ سری لنکا نے صرف ایک بندرگاہ نہیں کھوئی، بلکہ اپنی خود مختاری کا ایک حصہ گوا دیا۔ 2017 کے معاہدے کے تحت یہ بندرگاہ اور اس سے ہونے والی تمام آمدنی ایک چینی کمپنی کے حوالے کر دی گئی، پورے 99 سالوں کے لیے، یعنی پوری ایک صدی۔ لیکن اس جال میں پھنسنے والا سری لنکا اکیلا نہیں تھا۔ دنیا بھر میں ایسے کئی منصوبے ہیں جو سفید ہاتھی ثابت ہوئے۔ سفید ہاتھی ایسے مہنگے اور شاندار منصوبوں کو کہتے ہیں جو دکھنے میں تو بہت متاثر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور آخر کار وہ ملک کی معیشت پر ایک ناقابل برداشت بوجھ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مونٹینیگرو کو دیکھیں، چین سے $1 بلین کا قرض لے کر ایک ہائی وے بنانا شروع کی، لیکن منصوبہ بندی اتنی خراب تھی کہ صرف 41 کلومیٹر کے ایک حصے پر ہی سارے پیسے خرچ ہو گئے، اور وہ سڑک آج بھی ادھوری ہے، وہ کہیں نہیں جاتی۔ اس ایک منصوبے نے ملک کا قرض اس کی GDP کے 80% سے بھی اوپر پہنچا دیا۔ اسی طرح ایکواڈور میں $2.6 بلین کی لاگت سے ایک ڈیم بنایا گیا، لیکن ناقص کوالٹی اور کرپشن کا یہ عالم تھا کہ آج اس ڈیم کی دیواروں میں 17,000 سے زیادہ دراڑیں ہیں اور وہ کسی بھی وقت گرنے کے خطرے سے دوچار ہے۔ واپس سری لنکا چلتے ہیں۔ ہمبن ٹوٹا بندرگاہ کے قریب ہی $200 ملین لگا کر ایک ایئرپورٹ بھی بنایا گیا، لیکن نہ تو کوئی ایئر لائن وہاں آئی نہ مسافر۔ آج اسے دنیا کا سب سے خالی ایئرپورٹ کہا جاتا ہے، جہاں کبھی کبھی رن وے پر جنگلی جانور گھومتے نظر آتے ہیں۔ اور یہی کہانی پاکستان میں بھی دہرائی گئی۔ سی پیک کے تحت گوادر کی بندرگاہ سے جو بھی آمدنی ہوتی ہے، اس کا 91% حصہ ایک چینی کمپنی کو جاتا ہے۔ پاکستان کو ملتا ہے صرف 9%، اور ترقی اور نوکریوں کے جو وعدے کیے گئے تھے وہ بھی پورے نہیں ہوئے۔ ظاہر ہے جب ایسی کہانیاں ایک کے بعد ایک سامنے آئیں تو دنیا بھر میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ جن ممالک نے کبھی اس منصوبے سے بڑی امیدیں لگائی تھیں، اب وہی اس پر سوال اٹھا رہے تھے۔ BRI کو سب سے بڑا دھچکا تب لگا جب G7 کا واحد رکن اٹلی اس سے یہ کہہ کر الگ ہو گیا کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اس کے بعد تو جیسے ایک لائن لگ گئی، ملیشیا، میانمار، بنگلہ دیش، کئی ملکوں نے یا تو منصوبے منسوخ کر دیے یا ان کی شرائط پر دوبارہ بات چیت شروع کر دی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکہ اور یورپ بھی میدان میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے متبادل منصوبے شروع کیے، جیسے PGII اور گلوبل گیٹ وے۔
یہ منصوبے شفافیت اور کم شرح سود کا وعدہ کرتے ہیں تاکہ ممالک کو چین کے قرض کے جال کا متبادل دیا جا سکے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس سب کے بعد خود چین کے لیے کیا نتیجہ نکلا؟ کیا اسے فائدہ ہوا یا نقصان؟ دیکھیں، چین کا حتمی سکور کارڈ کافی ملا جلا ہے۔ ایک طرف اس نے دنیا بھر کی 100 سے زیادہ بندرگاہوں پر اسٹریٹجک کنٹرول حاصل کیا، اپنی کرنسی کو عالمی سطح پر پھیلایا اور اہم خام مال تک اپنی پہنچ یقینی بنائی، لیکن اس کی بھاری قیمت بھی چکانی پڑی۔ قرض کے جال کی پالیسی نے اس کی بین الاقوامی ساکھ کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ ناکام منصوبوں کا مالی بوجھ بھی اسی کے کندھوں پر آیا، اور تو اور خود اس کی اپنی معیشت کی رفتار بھی سست پڑ گئی۔ آج بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ایک نئے موڑ پر کھڑا ہے۔ چین اب اسے BRI 2.0 کے نام سے پیش کر رہا ہے، جس میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور گرین انرجی پر زور دیا جا رہا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی عالمی خوشحالی کا ایک نیا راستہ ہے، یا پھر یہ وہی پرانا جال ہے، بس ایک نئے چمکدار بھیس میں؟